کشمیر میں عوام کی جانب سے زبردست احتجاج کا سلسلہ زوروں پر ہے۔ یہ احتجاج ماضی میں ہونے والے احتجاجوں سے بہت مختلف ہے۔ اس احتجاج نے ہندوستانی حکومت کے ناک میں دم کر رکھا ہے، جس کا سب سے بڑا ثبوت ہندوستان کا اڑی کے مقام پر اپنے ہی فوجی کیمپ میں حملہ کروانا ہے۔ اس حملے سے بھارت کو دو فائدے حاصل ہو سکتے تھے۔ ایک تو یہ کہ اس حملے کا سارا الزام پاکستان پر لگا کر عالمی برادری کے سامنے پاکستان کو رسوا کرنا، اور دوسرا کشمیر میں جاری احتجاج کو ٹھنڈا کرنا یا کم سے کم اس سے توجہ ہٹانے میں کامیابی حاصل کرنا۔ لیکن دیکھا جائے تو زمینی حقائق نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ بھارت اپنے ان دونوں عزائم میں ناکام ہو چکا ہے۔ عالمی برادری میں پاکستان کو رسوا کرنے والا بھارت اس وقت خود رسوائی کا شکار ہو گیا جب امریکہ نے اڑی واقعے میں پاکستانی موقف کی حمایت کر دی، جبکہ کشمیر میں جاری احتجاج کو بھی بھارت بند نہ کروا سکا۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ بھارت کشمیر میں جتنے لوگوں کو شہید کرتا جا رہا ہے، احتجاج میں اسی قدر شدت اور اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور یہی بات بھارت کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ دوسری طرف بھارت نے آج کل بیان بازی کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بھارت خطے میں امن و استحکام کے بجائے فساد و جنگ چاہتا ہے، اور نریندر مودی کا گزشتہ دنوں میڈیا پر آنے والا بیان بھی اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس بیان میں مودی نے کہا ہے کہ خون اور پانی ایک ساتھ نہیں بہہ سکتے۔ اسی طرح اپنے ایک اور بیان میں اس نے واضح کیا ہے کہ ہماری فوج زبانی نہیں بلکہ عملی جواب دے گی۔ گزشتہ 3-4 روز سے سنتاس معاہدے کا ایشو بھی زوروں پر ہے، جس کے لیے مودی نے اپنی کابینہ کے ساتھ گھنٹوں مشاورت کی اور اجلاس سے فارغ ہوتے ہی پاکستان کا پانی بند کرنے کی دھمکی دے ڈالی ہے۔ بھارت کی موجودہ پالیسیوں اور طرز عمل کو دیکھتے ہوئے پاکستان نے بھی بین الاقوامی سطح پر اپنی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ پاکستان کی بہتر سفارتکاری کے نتیجے میں عالمی برادری نے مقبوضہ کشمیر کے نہتے عوام پر بھارتی مظالم کا سختی سے نوٹس لیا ہے، جبکہ اقوام متحدہ، اسلامی تعاون تنظیم اور کئی دوسرے ممالک نے بھی وہاں تحقیقاتی مشن بھیجنے کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستانی قیادت بھارت کو جچے تلے انداز میں جنگی جنون سر سے اتارنے کا مشورہ بھی دے رہی ہے۔ اس حوالے سے نئی دہلی میں پاکستانی ہائی کمشنر عبدالباسط کا بیان بھی آج کل خبروں کی زینت ہے، جس میں انہوں نے بھارت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان مشکل حالات میں بھی جنگ کے بارے میں نہیں سوچ رہا، لیکن پاکستان کی اس سوچ کو اس کی کمزوری نہ سمجھا جائے۔ پاکستانی قوم ہر بحران سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ پاکستان کی منظم اور مسلح افواج ہر چیلنج سے عہدہ برا ہونے کا فن جانتی ہیں۔ پاکستان امن پسند ملک ہے اور امن ہی چاہتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جنگ کے لیے بھی ہر وقت تیار ہے۔ خطے میں امن و امان کے قیام کے لیے پاکستان کی علاقائی اور بین الاقوامی کوششیں قابل تحسین ہیں، لیکن یہ کوششیں اس وقت تک بیکار ہیں جب تک گجرات کے قصاب اور مسلمانوں کے قاتل نریندر مودی کے سر سے جنگی جنون اتر نہیں جاتا۔ مودی کی یہ بھی بدقسمتی ہے کہ انہیں اجیت دیول جیسے مشیر حصے میں آئے ہیں جو خود دانستہ یا غیر دانستہ طور پر انہیں ناکامی کی اس سڑک پر چلا رہے ہیں جس پر جہنم تو آتی ہے لیکن منزل نہیں آتی۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، رسالہ